السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہمارا دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 14 پارٹ نمبر 1 ہے، جس میں ہم انشاءاللہ تعالی اس عبارت کا وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو اکلت السمكة تحت رأسها، وقد لا يكون داخلا فيه نحو المثال المذکور وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف إلى فلا يقال حتى هو يقال إليه۔ اس عبارت کا ترجمہ، مفہوم اور ترکیب و اجرا ہم کرتے ہیں۔ ترکیبی ترجمہ: وما بعدها، اور وہ جو واقع ہو اس کے بعد، یعنی حتیٰ کے بعد، قد یکون داخلا، کبھی ہوتا ہے وہ داخل ہونے والا، فی حکم ما قبلها، اس کے حکم میں جو واقع ہو اس سے پہلے، یعنی حتیٰ سے پہلے۔ نحو اکلت السمكة تحت رأسها، اس کی مثل اکلت السمكة تحت رأسها کے ہے۔ اکلت، کھایا میں نے، السمكة، مچھلی کو، حتی رأسها، اس کے سر تک۔ وقد لا یکون، اور کبھی نہیں ہوتا وہ، داخل ہونے والا، فیہ، اس میں۔ نحو المثال المذکور، اس کی مثل اس مثال کے ہے جو ذکر کی ہوئی ہے۔ وہی، اور یہ، مختصۃ، خاص کیا ہوا ہے، اور یہ یعنی کہ حتیٰ، مختصۃ، خاص کیا ہوا ہے، بالاسم ظاہری، ساتھ ایسے اسم کے جو ظاہر ہے، بخلاف الی، اس حال میں کہ وہ ملنے والا ہے ساتھ الی کے اختلاف کے۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جاتا، حتیٰ و یقال الیہ، اور کہا جاتا ہے الیہ۔ اس عبارت کے اندر امام الجرجانی رحمہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح الی کا ما بعد ما قبل کے حکم میں بعض اوقات داخل ہوتا تھا، تو بالکل اسی طرح حتیٰ کا ما بعد بھی حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور بعض اوقات حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ بالکل وہی صورت جو آپ نے پیچھے پڑھی تھی، لیکن ان میں جو فرق ہے وہ انہی مثالوں کے اندر، ایک فرق تو اسی مثال کے اندر ہمیں مل جاتا ہے، دوسرا فرق وہ ہے جو بطور قانون کے امام الجرجانی نے آگے بھی ذکر کیا ہے۔ مثالیں دونوں کی دی ہوئی ہیں۔ ما بعد کا ما قبل کے حکم میں داخل ہونا، اس کی مثال جو ہے وہ ہے اکلت السمكة حتى رأسها، کھایا میں نے مچھلی کو اس کے سر تک۔ اب دیکھیں، رأس جو ہے یہ حتیٰ کا مجرور ہے، اور حتیٰ کا ماقبل جو ہے وہ ہے السمكة، مچھلی۔ تو اس مچھلی کے اندر رأس شامل ہے، مچھلی کا حکم یہ ہے کہ اس کو کھایا گیا، تو وہی حکم رأس پر بھی لگایا جائے گا کہ سر کو بھی کھایا گیا۔ میں نے کھایا مچھلی کو اس کے سر تک، مطلب جیسے مچھلی کو کھایا تو اس کے سر کو بھی کھایا۔ وقد لا يكون داخلا فيه، اور دوسری جو ہے وہ ہے ما بعد کے ما قبل کے حکم میں داخل نہ ہونے والی بات، اس کی مثال اشارہ کر رہے ہیں کہ پیچھے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو مذکور مثال سے مراد وہ مثال ہے جس میں یہ الفاظ آئے ہیں نمت البارحة حتى الصباح، سویا میں گزشتہ رات صبح تک۔ اب یہاں دیکھیں، ما بعد جو کہ صبح کا وقت ہے، وہ ما قبل یعنی کہ گزشتہ رات کے وقت کے اندر داخل نہیں ہے۔ حتیٰ کا ما بعد صباح ہے، اور اس کا ما قبل بارحہ ہے، تو بارحہ کا جس کا معنی ہے گزشتہ رات، تو اس حکم کے اندر صبح کا وقت نہیں آ جاتا۔ تو رات کا جو حکم ہے، رات کا حکم یہ تھا کہ اس میں سویا، تو یہ سونے والا حکم صبح پر نہیں لگایا جائے گا جو کہ حتیٰ کا ما بعد ہے۔ الغرض، اس مثال کے اندر حتیٰ کا ما بعد یعنی صبح کا وقت حتیٰ کے ما قبل یعنی گزشتہ رات کے وقت کے اندر داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے۔ بات ختم۔ اچھا جی، وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْمِ الظَّاهِرِ،
ایک تو یہاں اس عبارت کے اندر فرق بیان ہو رہا ہے، دوسرا فرق جو پیچھے والی ہمیں عبارت کے اندر محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہوگا وہ حتیٰ کے ما قبل کا یا تو آخری حصہ ہوگا یا پھر آخری حصے کے ساتھ متصل کوئی اور چیز ہوگی۔ موجودہ مثال ہے عقل تو السمکۃ حتیٰ رأسیہا، اس میں دیکھیں رأس جو ہے مچھلی کا سر، یہ مچھلی کے حصوں میں سے اس کا آخری حصہ ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہے حتیٰ کا ایک خاص اہتمام کہ حتیٰ کا جو ما بعد ہے وہ حتیٰ کے ما قبل کا یا تو آخری حصہ ہوگا جیسے اس مثال میں ہے، یا پھر آخری حصے سے متصل کوئی اور چیز ہوگی، جیسے پیچھے مثال گزری ہے نمت البارحۃ حتی الصباح، یہاں حتیٰ کا ما بعد جو ہے یعنی صبح کا وقت وہ رات کا آخری پہر تو نہیں ہے، لیکن رات کے جو کہ حتیٰ کا ما قبل ہے اس رات کے آخری حصے سے متصل ہے۔ رات کا آخری حصہ ہے صبح کاذب کا، تو صبح کاذب کے فوری بعد صبح صادق آ جاتی ہے، تو اس رات کے حصے سے متصل یہ چیز ہے، جبکہ یہ اہتمام الہ کے اندر نہیں ہوتا۔ الہ اور حتیٰ میں فرق کیا ہے کہ حتیٰ کا ما بعد یا تو ما قبل کے حصوں میں سے آخری حصہ ہوگا یا آخری حصے سے متصل کوئی چیز ہوگی۔ آخری حصے والی مثال اکلت السمکۃ حتیٰ رأسیہا، اور آخری حصے سے متصل چیز والی مثال نمت البارحۃ حتی الصباح، جبکہ یہ اہتمام الہ کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ نے پیچھے مثالوں میں آپ نے محسوس کیا ہوگا، جتنے بھی اس کی مثالیں آئی ہیں تو ان کا اس میں لحاظ نہیں کیا گیا، بات ختم۔ جیسے دیکھیں اتم الصیام الی اللیل مثال ہے، تو یہاں الہ کا ما بعد جو ہے وہ ہے رات، اور الہ کا ما قبل جو ہے وہ ہے صیام، روزہ اور رات، یہ ایک الگ الگ چیزیں ہیں۔ نہ تو لیل صیام کا آخری حصہ ہے اور نہ ہی آخری حصے سے متصل کوئی اور چیز ہے، بلکہ نفس صیام اور چیز ہے اور نفس لیل یہ اور چیز ہے۔ الغرض یہ اہتمام حتیٰ کے اندر نہیں ہوتا، پہلا فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق امام الجرجانی نے خود بیان کیا ہے، وہی مختصۃ بالاسم الظاہری، یہ جو حتیٰ ہے یہ صرف ان اسماء پر آتا ہے جو اسم ظاہر ہو، بالفاظ دیگر یہ اسم ضمیر پر داخل نہیں ہوگا، جبکہ الہ اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے۔ اسم ضمیر سے ہٹ کر کوئی اور جو بھی اسم ہو اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں۔ الغرض اسموں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اسم ضمیر جیسے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، ایاک ایاکم ایاکم ایاکی ایاکم ایاکننا، یہ مثالیں ساری ضمائر کی ہیں۔ ضمائر سے ہٹ کر کوئی اور اسم ہو تو اس کو اسم ظاہر کہتے ہیں۔ تو بات یہ بنی کہ حتیٰ کا داخلہ صرف اور صرف اسم ظاہر پر ہوگا، اسم ضمیر پر نہیں ہوگا، جبکہ الہ جو ہے وہ اسم ظاہر اور اسم ضمیر دونوں پر داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا حتیٰ کو حتیٰ کے بعد حرف حتیٰ کے بعد اسم ضمیر لگا کر حتیٰ ہو کہنا یہ جائز نہیں ہوگا، کلام عرب میں یہ درست نہیں مانا جائے گا، جبکہ الہ جو ہے الہ کے بعد اسم ضمیر لگا کر آپ الہی کہہ سکتے ہیں۔ حتیٰ ہو نہ تو یہ لفظ جچتے ہیں اور نہ ہی ان کا معنی درست بنتا ہے، ٹھیک، جبکہ الہی یہ عام طور پہ بولا جاتا ہے، ٹھیک۔ البتہ حتیٰ ہو والی مثال یہ کوفیوں کے نزدیک درست ہے، بات ختم۔ اب اس کی ترکیب کی طرف آئیں۔ واو عطفہ، ما موصولہ، بعد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، بعد مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، وقع فعل کا وقع فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ جی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا ہوا، قد حرف
تقلیل، قد برائے تقلیل، یکون فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، ہوا ضمیر یکون کا اسم، داخلاً صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جار، حکم مضاف، ما موصولہ، قبل مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، قبل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، وقع فعل کا وقع فعل اپنے فاعل، وقع فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا، ما موصول کا ما موصول اپنے صلے سے مل کر مضاف الیہ ہوا، حکم مضاف کا حکم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، فی حرف جار کا فی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، داخلاً صیغہ صفت کے داخلاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی یکون فعل ناقص کی، یکون فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی جو کہ ما بعدہا ہے، ما بعدہا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، اکلت فعل و فاعل، السمکۃ مفعول به، حتی حرف جار، رأس مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، رأس مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، حتی حرف جار کا حتی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، اکلت فعل کے اکلت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا۔ نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالہ مبتدا محذوف کی، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا جی، واو عطفہ، قد برائے تقلیل، لا یکون فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، داخلاً صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، داخلاً صیغہ صفت کے داخلاً صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی لا یکون فعل ناقص کی، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، المثال موصوف، المذکور صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا۔ نحو مضاف کا نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا معذوف کی جو کہ مثالہ ہے، مثال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا ہوا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو عطفہ، ہی مبتدا مختصۃ صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر ذو الحال، با حرف جار، الاسم مجرور، با جار اپنے مجرور، اچھا جی، با حرف جار، الاسم موصوف، الظاہر صفت، الاسم موصوف اپنے الظاہر صفت سے مل کر مجرور ہوا، با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، مختصۃ صیغہ صفت کے با حرف جار، خلاف مضاف الی، مراد لفظ مضاف الیہ، خلاف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، با حرف جار کا با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، متلبستن کے متلبستن صیغہ صفت، اس میں ہی ضمیر فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ جی حال ہوا، مختصۃن کی ہی ضمیر ذو الحال سے، مختصۃن کی ہی ضمیر ذو الحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا، نائب فاعل ہوا، مختصۃن صیغہ صفت کا، اچھا جی، مختصۃ صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی ہی مبتدا کی، ہی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فا حرف فا جزائیہ، لا یقال فعل مجہول، حتی ہو مراد لفظ، نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی واو عطفہ، یقال فعل مجہول، الیہ مراد لفظ، نائب فاعل، یقال فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علی اپنے معطوف سے مل کر یہ جی جزا ہوئی شرط معذوف کی جو کہ اذا کان ذالک کذالک ہے، اذا کلمہ شرط، کانا فعل ناقص، ذالک اس کا اسم، کاف جارہ، ذالک مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کانا فعل ناقص کے، اچھا جی، کذالک کاف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کائنن کے، کائنن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی کانا کی، کانا فعل ناقص، اچھا جی، اپنے ذالک اسم اور کائنن کذالک خبر سے مل کر شرط ہوئی، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ بات ختم، ترکیب ہو چکی، باقی اس میں جو نئی باتیں ہیں وہ نحو کے لیکچر میں کرتا ہوں۔
ما موصولہ، اس کا اعراب رفع ہے۔ اب اجرا دیکھیں، اجرا کے لیے چار خانے آپ کے سامنے ہیں۔ ما کا اعراب رفع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ بعدہ کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ بعد کا کیا بتایا آپ نے؟ بعد کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ اچھا جی، داخلاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ یکون فعل ناقص کی خبر ہے، نصب زبر سے ہے، اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حکم کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ما کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے، مبنی ہے۔ قبل کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول فی ہے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ نحو کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم جاری مجرور صحیح ہے۔ اکلت السمک کا جملے کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ جملہ ہے، مبنی ہے۔ السمک کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے۔ اکلت فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ راس کا اعراب جر ہے کیونکہ حتی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہا ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ آگے ہے داخلاً، اس کی پہلے ہو چکی ہے۔ آگے ہے فی ہی میں، ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ نحو پہلے ہو چکا ہے۔ المثال کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ المذکوری کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے المثال کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ آگے ہے ہیا ضمیر کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے، مبنی ہے۔ مختصۃ کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الاسم کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الظاہر کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے الاسم کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ خلاف کا اعراب جر ہے کیونکہ با جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اچھا جی، ہاں آگے ہے حتی ہو، اس کا اعراب رفع ہے کیونکہ نائب فاعل ہے، رفع محلن ہے کیونکہ مراد لفظ یہ حرف ہے جو کہ مراد لیا ہوا حرف ہے، مراد لیا ہوا ہے جو کہ بطور اسم شمار ہوا ہے، لہذا حتی ہو کا اعراب رفع محلن ہے کیونکہ یہ حرف ہے، مبنی ہے۔ الہ کا بھی یہی حال ہے۔ اجرا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔